زندگی کا ہر لمحہ اور ہر موقع ہماری ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔ نہ فقط یہ کہ ہمیں اللہ کی جانب سے جتنا علم پہنچانے کا حکم تھا وہ پہنچایا، بلکہ اس عقل کا درست اور صحیح استعمال بھی سکھایا۔ عزیزان محترم، آپ نے نوٹ کی ہوگی یہ بات کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، چنانچہ ان کی باتیں بے سر و پا ہوتی ہیں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا ان کی بات کا۔ لیکن اگر انسان سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ بات کہے یا عمل کرے تو ایک بامقصد زندگی، توجہ ہے میری جانب، ایک بامقصد زندگی، ایک قابل فہم زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں جب مختلف معاملات اور مسائل کا ہم سامنا کرتے ہیں تو مختلف غلط اندازے، غلط تصورات، غلط اور نادرست گمان ہمارے ان مسائل کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، ہم اپنی زندگی میں غلط تصورات قائم کرتے ہیں، غلط خیالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے امور کو، اپنے معاملات کو خود خراب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمسایہ، اس کے بارے میں غلط تصور، نادرست تصور، بدگمانی آپ کے اور ہمسائے کے درمیان تعلقات کو خراب کر دے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ تصور کیا کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے فلاں کاروبار کر سکتا ہوں، اس میں بہت پروفٹ ہے، بڑی منفعت ہے، جبکہ وہ کاروبار کرنے کے آپ اہل نہیں تھے، اور ایک کامیاب کاروبار کے لیے جتنے شرائط ہیں وہ آپ کو میسر نہیں تھے۔ بھئی درست جگہ ہو، مناسب سرمایہ ہو، جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کا تجربہ ہو، آپ کے ساتھ مناسب افراد آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوں، ایسا کاروبار کہ جس میں کئی افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ میں اکیلے یہ کاروبار چلا لوں گا۔ میں نے مثال دی ہے، عام فہم مثال دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے غلط تصور قائم کیا تو نتائج خاطر خواہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سی باتیں، بہت سے تصورات، بہت سے خیالات، بہت سے گمان، بہت سے اندازے انسان غلط لگاتا ہے۔ در حقیقت وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، انسان تصور کرتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہماری پوری زندگی اور اس زندگی کے مقصد کے متعلق بھی ہے۔
میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا پوری توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں سیر و تفریح کے لیے، گمان ہے نا، اس کا خیال ہے، اس کا اندازہ ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط اندازہ لگا رہا ہے، لیکن کم سے کم وہ ایک تصور قائم کیے ہوئے ہے کہ میں اس دنیا میں جو جی رہا ہوں یہ گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جی رہا ہوں۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے، اچھا یہ گمان شاید اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، تو وہ شاید صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں منع بھی کرے گا کہ نہیں میرا ہرگز یہ گمان نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کا کردار، اس کا فعل، اس کے طور طریقے، اس کا جینا مرنا، اس کا آنا جانا سب بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں کھانے کے لیے، کھانے کے بے انتہا شوقین ہوتے ہیں، افراط کرتے ہیں کھانے میں، ہر وقت کھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ میں نے خود یہاں ایک فاتحہ مجلس کے بعد مجلس پڑھی، اس کے بعد نماز مغربین جماعت سے پڑھائی، اس کے بعد فاتحہ تھی، مسجد کے صحن میں گئے اور فاتحہ دی اور کھانا وہاں سب کے لیے لگایا ہوا تھا فاتحہ کا۔ مومنین کو انہوں نے کہا، بانی مجلس نے، سب بیٹھ گئے کھانے کے لیے، مجھ سے بھی کہا، میں بھی بیٹھ گیا۔ بالکل میرے سامنے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے ان کو بالکل سامنے تھے، ویسے تو مذموم ہے کہ دوسرے کے نوالے کی طرف انسان نہ دیکھے، لیکن کچھ لوگ کھاتے ہی اس انداز میں ہیں کہ ہر ایک کی نگاہیں انہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک باؤل میں قورمہ تھا، چکن قورمہ، ٹھیک ہے نا، اب جن کو بھوک لگی ہو ان کو کھانا یاد آ گیا ہوگا۔ وہ صاحب بجائے اس کے کہ اپنے حصے کے مطابق اس میں سے سالن اتارتے، انہوں نے جتنی اس میں بوٹیاں تھیں اپنی پلیٹ میں نکالیں اور بغیر روٹی کے وہ کھانا شروع ہو گئے سب کے سامنے۔ اگر میں ان سے بھی پوچھتا نا کہ آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے، تو کہتے، میں نے کہا جینے کا مقصد آپ کا کھانا ہے، تو کہتے نہیں کھانا جینے کا مقصد نہیں ہے، لیکن کھا اس انداز میں رہے تھے کہ ان کا کھانا بتا رہا تھا کہ ان کے جینے کا مقصد کھانا ہے۔ مختلف اندازے، مختلف خیالات انسان کے اپنی زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں، چاہے اس کے لاشعور میں ہوں اور وہ زبان سے اس کو نہ کہے یا زبان سے صراحت کے ساتھ اس کا اقرار نہ کرے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ ان کے جینے کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگ جیتے ہیں اس لیے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، کچھ لوگ جیتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھی سے اچھی گاڑی خریدتے رہیں، کچھ لوگ جیتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھے سے اچھا مکان خرید لیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ سوال تو کر سکتے ہیں نا مولانا، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا وہاں ہوتا ہے، بلکہ اکثر جگہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر مال دنیا کمانے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور کمانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا سا مکان بنا لیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے۔ یہ وہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایسے ہی افراد کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا اب اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیت ہے، تو ہرگز یہ کوئی تصور نہ کرے کہ یہ کسی خیالاتی دنیا کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، قرآن مجید پورے کا پورا، اس کے 114 سورے، ساری کی ساری آیات، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف کا ہر نقطہ کلام الہی ہے، بے مقصد باتوں سے پاک ہے۔ اللہ نے ہر آیت ایک اعلیٰ مقصد کے لیے نازل فرمائی ہے، اور آیات قرآنی کی میں کیا تعریف کروں۔ قرآن اترا کس کے قلب مطہر پر، اس کو دیکھ لیجئے، ہے کس کا کلام، اس کو دیکھ لیجئے، کس فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس کو دیکھ لیجئے۔
کس طریقے سے پروردگار عالم نے اسی قرآن میں قرآن کی تعریف فرمائی ہے اس کو دیکھ لیجئے. کس طریقے سے یہ قرآن ہر تحریف سے پاک ہے، اس کا اعلان واضح اور دو ٹوک انداز میں پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. اب میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ورنہ آیات پڑھی جا سکتی ہیں. خود قرآن مجید میں قرآن کے کیا کیا صفات بیان ہوئی ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. اور آج تو علم کے طالب حضرات کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں روپے ہوں اور بہت سی جگہ ہو کہ آپ کتابیں خرید کے اپنی لائبریری میں جمع کریں اور ان کو پڑھیں. نہیں، اب تو یہ جو موبائل فون ہے اینڈرائڈ، اس پہ آپ سرچ کر لیجئے، کوئی موضوع سرچ کر لیجئے، آپ کو اس موضوع سے متعلق مواد مل جائے گا. تو جو علم کے طالب ہیں ان کو سب کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا ہے، غور سے سنیے گا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تم یہ تصور کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، بس یوں ہی زندگی گزارو، حیوانات کی طرح، جانوروں کی طرح کہ کھا لیا، پی لیا، سو گئے، شکار کر لیا، چھین لیا، اپنے لیے اکٹھا کر لیا، بے مقصد کاموں میں اپنی زندگی صرف کی. جو صاحبان بصیرت ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ان کے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی قرآن مجید کی. جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، جن کے کان اب حق بات سننے کے قابل نہیں رہے ہیں، جن کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا. پھر پروردگار عالم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانما الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے؟ اذان محترم، دو ہی باتیں ہیں کہ جب انسان کے کردار میں جھول آتا ہے، دو ہی موقع ایسے ہوتے ہیں، دو ہی مسئلے ایسے ہیں کہ جب انسان اپنا کردار سنوار نہیں پاتا. پہلا وہ موقع کہ جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں عیش و عشرت کے لیے، خورد و نوش کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، توجہ میری جانب رکھیے گا، گھومنے پھرنے کے لیے، لہو و لعب کے کاموں کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، تفریح کے لیے، موج مستی کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. اور علی الظاہر جو موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہی آپ کو خوش نظر آئیں گے. ہاں، ایسا محسوس ہوگا بڑی بھرپور اور بڑی رنگین زندگی جی رہے ہیں. حالانکہ یہ ان کا غلط تصور ہے، یہ غلط گمان کر رہے ہیں، ان کا خیال نادرست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. پروردگار عالم نے ہمیں زندگی عطا ہی نہیں کی ہے مگر یہ کہ ہم اس کی اطاعت کریں. یہ عبادت کے ساتھ اطاعت کہاں سے آ گئی؟ عزیزان محترم، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے. پہلی چیز کہ جب انسان اپنی زندگی کو بے مقصد، بغیر کسی ہدف کے، بغیر اپنی منزل کے تعین کے گزارے گا تو زندگی بے فائدہ ہو جائے گی. بے مقصد چیز بے فائدہ. پسند کریں گے بے مقصد چیز کو حاصل کرنا؟ ہم 10 روپے کی بھی وہ چیز خریدنا نہیں چاہتے کہ جو ہمارے لیے مفید یا فائدہ مند نہ ہو. یا خریدنا چاہتے ہیں؟ نہیں خریدنا چاہتے.
اور جانتے ہیں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی ہے، سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے، جس وقت کے لیے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بھئی کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس وقت پاس کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ہاں، بہترین جواب تصور کرتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ہاں، جو لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں ان کو ٹائم پاس کر دیتا ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں بے کردار بناتی ہے، اور جو چیز ہمارے کردار میں جھول پیدا کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی مالک کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ خود اپنا مشاہدہ فرمائیے، اندازہ ہوگا کہ میں بار بار بھولتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے حاصل کیا، کس کے ساتھ کیا کیا، اپنے رب کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، لوگوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ خبردار، وہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو آخرت کے خوف سے لاپرواہ کر دے۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، جو آخرت کا خوف آپ کے دل سے مٹا دے، جو حساب و کتاب کی منزل کو آپ کے لیے بہت آسان بیان کر دے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ یعنی محترم، سیرت اہل بیت ائمہ اطہار کی سیرت ہمارے سامنے نمونہ اور مثال ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرجهم، بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، پوری توجہات کا طالب ہوں میں، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ابھی بچپن کا زمانہ ہے، بہت چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ اس عمر میں عام طور پر بچے کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں۔ کتنے سال کے تھے یہ روایت میں نہیں لکھا ہوا، بہت چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کوچے میں کھڑے ہوئے، گلی میں کھڑے ہوئے، گریہ فرما رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے شہزادے، اے آقازادے، اے میرے مولا، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، بچوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو موج مستی کے دن ہیں۔ ہاں، امام گریہ کر رہے ہیں بچوں کو دیکھ کر، جو بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس کھلونے ہیں، آپ کے پاس کھلونا نہیں ہے، حکم فرمائیں تو ایک کھلونا آپ کے لیے لے آؤں تاکہ آپ بھی کھیلیں۔ دیکھیں نا، اب ہر ایک کی سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، معاملات کو دیکھنے کی اپروچ الگ ہوتی ہے، ہر ایک اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، الگ زاویے سے، الگ پہلو سے ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ امام ان کے کھیلنے پہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، وہ چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کھلونا نہیں ہے، حکم فرمائیں تو میں کھلونا لے آؤں۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا
میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس کھلونا نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے خلق فرمایا ہے، اور ہم اس دنیا میں اپنا وقت یوں ضائع کر رہے ہیں۔ اب اس چاہنے والے کی آنکھیں کھولیں، کہنے لگا مولا کچھ اور نصیحت فرمائے مجھے۔ میرے مولا نے نصیحت فرمائی، مختصر کر رہا ہوں، اور نصیحت فرمانے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آئے، چاہنے والے نے کہا کہ اے آقا زادے، اے شہزادے، ابھی آپ کم سنی میں ہیں، بچپنے کے عالم میں ہیں، ابھی آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، ابھی آپ کھیل لیجئے۔ اب دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میری مادر گرامی کھانا تیار کرنے کے لیے آگ روشن کرتی ہیں تو پہلے باریک اور چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں، بعد میں بڑی اور موٹی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں۔ اب یہ ایک عارفانہ جملہ ہے، یہ ایک ایسی مثال ہے جس میں صاحبان معرفت کے لیے نشانی ہے، اور جو صاحبان معرفت نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے، اب یہ میرے الفاظ ہیں، اے میرے چاہنے والے کہیں ایسا نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ جو امام وقت ہونے والا ہے، ٹھیک ہے ابھی امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ چل رہا ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک مرتبہ دل کھول کے صلوات پڑھیں حضرات محمد صلی محمد محمد عجل فرج، جیسے ان مبارک ہستیوں نے ہماری ہدایت کرنے کے لیے دل کھول کے رہنمائی فرمائی ہے نا، ہمیشہ ایسے ہی دل کھول کے ان پہ صلوات پڑھا کریں۔ صلی محمد محمد وعجل فرج۔ ہم صاحبان معرفت کے لیے امام بتا رہے ہیں کہ بچپنے کی کیفیت میں بھی، اب یہ دیکھیے کہ امام کس منزل پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ بچپنے کی کیفیت میں بھی جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس وقت کے گناہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے عذاب سے خائف رہے، کیونکہ اگر بچپن میں انسان جسور ہو جائے، بے فکر ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے تو یہ لاپرواہی زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ میں یہاں دیکھتا ہوں، پہلے بھی یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ بہت کم لوگ اپنے بچوں کو ساتھ نماز کے لیے مسجد لے کر آتے ہیں۔ نہیں، جب وہ بچے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اسی وقت ان کی تربیت کیجئے تاکہ ان کے قدم اٹھ جائیں مسجد کی طرف، پھر آپ رہیں نہ رہیں آپ کی تربیت کا اثر باقی رہے، بچہ مسجد آتا رہے۔ محلے میں کوئی نئی دکان کھلتی ہے، اس وقت اس کی طرف لوگوں کے قدم نہیں اٹھے ہوئے ہوتے، اسی لیے اس کی بکری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، گاہک اس کے ہاں نہیں آتے ہیں، لوگوں کے گاہکوں کے قدم اس کی طرف نہیں اٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے قدم اٹھا دیجئے مسجد کی طرف تاکہ وہ مسجد آنے اور جانے کے عادی ہو جائیں۔ عزیزان محترم، زمانے کا امام ہو، حجت پروردگار ہو، جانشین رسول ہو، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کا یہ عالم ہے، یہ اس انداز میں وہ سوچ رہا ہے۔ ہم اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟
ہاں، ہم اور آپ اگر یہ تصور کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہم تو شیعان حیدر کرار ہیں، بھئی یہی تو ہمارے فخر و مباحت ہمارا یہی تو ہوتا ہے نا. ہم تفاخر جو کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فخر جو کرتے ہیں وہی یہی کرتے ہیں نا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم عزاداران سید الشہداء ہیں. تو اگر شیعان حیدر کرار ہیں، عزادار سید الشہداء ہیں، تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ایک ایسے نادان انسان کے برابر اپنے آپ کو تصور نہ کریں، ایک ایسے عام سے انسان کے برابر اپنے آپ کو تصور نہ کریں کہ جس کے کانوں میں حق کی آواز پہنچی ہی نہیں ہے کہ جس کا امام خود گمراہ ہے، اس کے برابر اپنے آپ کو کیوں تصور کرتے ہیں؟ آپ کا امام وہ ہے، آپ کے امام وہ ہیں کہ جو ہیں تو 12 لیکن کردار میں اتنے سچے ہیں کہ کردار ایک ہی ہے. ہاں، پہلے کا کردار دیکھ لیجئے یا آخری کا کردار دیکھ لیجئے، ایک ہی کردار ہے. کیوں تصور کرتے ہیں ان کے برابر کہ جن کے باپ دادا کافر تھے، مشرک تھے، ملحد تھے، بلکہ تھے کیا نہیں معلوم، اب بھی کیا ہیں. ہاں، اپنے آپ کو تصور کیجئے نا، پہچانیے اپنے آپ کو، پرکھیے اپنے آپ کو، تولیے، ترازو کے پلڑے میں رکھیں کہ آپ کا وزن کیا ہے. ہاں، رکھتے ہیں جب خوش فہمی کا شکار ہونا ہوتا ہے، جب جواب دہی پروردگار عالم کے سامنے کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت بھول جاتے ہیں. عزیزان محترم، بچوں کو مسجد لائیے، عالم دین کے نزدیک کیجئے تاکہ عالم دین سے آپ کے بچوں کو آشنا کر سکے. آپ کا اپنا فریضہ بھی یہی ہے کہ بچوں کو دین سے آشنا کیجئے، ان کو ان کے فرائض بتائیے، ان کو جینے کا طور طریقہ سکھائیے، ان کو تعلیمات حضرات محمد و آل محمد سے آگاہ کیجئے، روشناس کیجئے. خود آپ بھی عالم دین سے سوال کیجئے، بچوں کو بھی سوال کرنا سکھائیے. خود علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے اس فریضے کو بطریق احسن پورا کریں، کیونکہ اجر کم نہیں ہے، مرتبہ کم نہیں ہے، منزلت کم نہیں ہے. ایک خاتون جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، واقعہ طولانی ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، لیکن مختصراً بیان کروں گا وقت کے دامن کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے. ایک خاتون جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ عرض کرنے لگیں کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہیں، بہت کمزور ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پہنچ نہیں سکتی، میں ان کی طرف سے کچھ سوالات لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ جواب عنایت فرمائیں گی. جناب سیدہ نے فرمایا کہ کہو، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو. ایک سوال کیا، بی بی نے جواب دیا، دوسرا سوال کیا، پھر بی بی نے جواب دیا، کئی سوالات کرتی چلی گئی وہ خاتون. جناب سیدہ جواب دیتی چلی گئی، یہاں تک کہ 10 سوال کر لیے. بی بی نے خندہ پیشانی کے ساتھ، لبوں پہ مسکراہٹ کے ساتھ سب سوالوں کے جواب دیے. اب وہ خاتون عرض کرنے لگیں، بی بی سوالات تو اور بھی ہیں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس سے ایک سوال کیا پلٹ کے، یہ بتاؤ کہ اگر ایک گٹھڑی میں کچھ سامان ہو اور ایک مزدور کو 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں دی جائیں کہ اس کو اوپر کی منزل پر، پہلی منزل پر پہنچا دو، تو وہ مزدور پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ سوال کیا نا ذہن کھولنے کے لیے. اس خاتون نے کہا کہ 1 لاکھ سونے کے سکے، سونے کی اشرفیاں اگر کسی کو مل رہی ہو تو وہ بخوشی پہنچائے گا. جناب سیدہ نے جواب دیا کہ اے خاتون، جانتی ہو کہ پروردگار ہر سوال کے جواب کے انعام کے طور پر بدلے میں ثواب میں مجھے کتنا عطا فرما رہا ہے؟
پروردگار اس زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے اگر یہ سب کا سب خزانوں سے بھر دیا جائے تو پروردگار ہر سوال کے جواب میں مجھے اتنا عطا فرما رہا ہے. اب دیکھیں جس دین و مذہب میں سوال و جواب کو اتنی اہمیت حاصل ہو، اس قدر اجر و ثواب ہو، اس دین و مذہب کے پیروکار خالی الذہن ہو، کوئی سوال نہ ہو، جواب دینے والے کوئی ڈھنگ کا جواب دینا نہ چاہیں، تضاد کتنا ہو جائے گا، کتنا معاملہ بگڑ جائے گا. جبکہ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ 1,00,000 سونے کی اشرفیوں کے مقابلے میں زمین سے لے کے آسمان تک کے خزانے کتنے بڑے ہیں، کتنے زیادہ ہیں، اور یہ سامان کا ایک بورا اٹھا کر، ایک گٹھڑی اٹھا کر پہلی منزل تک مزدور کی پہنچانے کی زحمت کے مقابلے میں ایک سوال کا جواب دینا کتنا آسان ہے. یہ واقعہ طولانی ہے، یہاں چھوڑ دیتے ہیں اس واقعے کو ابھی فی الحال. عزیزان محترم، علماء سے جڑ جائیے، رابطہ قائم کیجئے، سوالات پوچھئے، ابہامات کو دور کیجئے. کچھ سوال پوچھنے والے، اب سوال پوچھنے کی بھی بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا. ہمیشہ سوال پوچھئے توجہ کے ساتھ، ہمیشہ سوال پوچھئے علم حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے. سوال نہ پوچھئے جس سے سوال پوچھ رہے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے. کچھ لوگ سوال اس لیے بھی تو کرتے ہیں نا. سوال جتنا میں نے غور کیا ہے، البتہ اس موضوع پہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، کہ سوال 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم حاصل کرنے کے لیے، ایک جس سے سوال پوچھ رہے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اور ایک سوال پوچھنے والے سوال پوچھتے ہیں اس پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے. سوال پوچھتے ہی خود ہی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں وہ، تاکہ یہ بتائیں اچھا مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے. نہیں، ان 2 مقاصد کو چھوڑ دیجئے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے سوالات پوچھئے، اور جب جواب سنیں تو غور سے سنیں تاکہ تشفی ہو، تاکہ اطمینان حاصل ہو. سوال کر کے جواب غور سے سننا آپ کا فرض ہے. یہ مسئلہ بھی درپیش آتا ہے. سوال پوچھ لیا، جب جواب دینے والا جواب دے رہا ہے ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. یہ نہیں. عزیزان محترم، بس آخری جملہ، اپنے گرتے ہوئے وجود کو خود سنبھال لیجئے. اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو خود بچا لیجئے. گمراہی کی دلدل سے دوسرے تو کہہ سکتے ہیں، نکلنا آپ کو خود ہی ہوگا. استمداد کیجئے پروردگار سے، پروردگار کو حضرات محمد والے محمد کا واسطہ دیجئے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس زحمت تمام. چھوٹی سی گزارش آپ سے اور کرنی ہے. دیکھیے اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہیں، بالخصوص پاکستان کے شہری. پاکستان کے اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں، مومنین بھی مالی مشکلات کا شکار ہیں. سائلین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ نے یہ بات خود بھی محسوس کی ہوگی کہ معاشرے میں مانگنے والے افراد، تنگ دست افراد، فقیر حضرات کی تعداد بڑھ رہی ہے. خدارا وہ رزق و روزی، وہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے آپ کو دی ہیں، ان میں سے ان کو سہیم بنائیے، ان کی مدد کیجیے. یہاں مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، جامع مسجد ہے، یہاں پر بھی سائلین کی تعداد کثیر ہے. لہٰذا آپ سے اتنی گزارش ہے، ہر قسم کے وجوہات شرعیہ
خمس و زکوٰۃ، خیرات و عطیات، صدقات عابدیہ مشن پاکستان ٹرسٹ کو دیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اس سے بطریق احسن نمٹا جا سکے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیجئے، پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں مادی و معنوی دونوں طرح کا رزق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگار ہمیں بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں وقت پر نماز جمعہ کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بلطف الہی حل فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار روز محشر ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔